السلام علیکم پیاری ویورز، اور آج کی سٹوری او مائی گاڈ بہت ہی خطرناک ہے دوستو۔ میری امی کے ساتھ پیش آیا تھا یہ واقعہ، اور وہ کہتی ہے کہ الحمدللہ میری امی 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے اور ساتھ میں تہجد بھی پڑھتی ہے، اور مجھے اچھا لگتا ہے اپنے جب آپ کے ماں باپ کچھ اس طرح کرتا ہو جو آپ کو اچھا لگے اور اچھا ہو تو پھر ہر کسی کو بہت اچھا لگتا ہے۔ تو میری امی کہتی ہے کہ میں اسی طرح سو رہی تھی تو 3 بجے میں اٹھی، میں نے تہجد نماز پڑھی، اس طرح پھر میں سو گئی۔ تو پھر جب صبح کی یہ اذانیں میرے کانوں میں جیسی ہی آتی تھی تو میں پھر اٹھ کے نماز کی تیاری کرتی تھی، پھر وہ نماز پڑھ کے اس کے بعد میں تھوڑا باہر گھوم پھر کے ایک کپ چائے پی کے پھر سو جاتی تھی۔ تو اس طرح تھا کہ امی کہتی ہے کہ میری آنکھ لگ گئی تھی تہجد کی نماز کے بعد، تو اب جو ہے یہ اذان جو ہے صبح کی، یہ ہو رہی تھی فجر کی، تو وہ میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ مجھے نیند میں اسی طرح پتہ چل رہا تھا کہ اذان ہو رہی ہے، لیکن نیند کا غلبہ اتنا زیادہ تھا کہ میں اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ تو اسی طرح وہ اذان ہو گئی اور اب میں سو رہی ہوں، یعنی جیسے میں نے کوئی خواب دیکھا ہو اور اس میں اذان سنی ہو، مجھے اس طرح لگ رہا تھا۔ تو اچانک میرا جو ہے چارپائی جو ہے وہ ہلی، تو میں اٹھی، میں سمجھی زلزلہ ہے، تو میں نے ادھر ادھر دیکھا، چونکہ سب کچھ ٹھیک تھا، زلزلہ نہیں تھا، تو میں پھر سو گئی۔ اب میں پھر سو گئی تو اچانک پھر اسی طرح جب میری آنکھ لگ گئی تو پھر سے اسی طرح میری چارپائی ہلی، تو پھر میں اسی طرح جیسے بندہ تھوڑا سا نیند میں اور تھوڑا جاگ رہا ہو، تو میں نے اس طرح دیکھا کہ کوئی کھڑا ہے میرے بالکل چارپائی کے جو پاؤں والی سائڈ ہے وہاں کھڑا ہے، اور میرا جو ہے چارپائی ہلا رہا ہے یا ہلا رہی ہے، یا عورت ہے یا مرد ہے، مجھے یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن کوئی کھڑا تھا۔ تو میری پھر آنکھیں بند ہو گئی۔ اب یہ فجر کی نماز کا ٹائم مجھ سے نکل رہا تھا، لیکن میں سو رہی تھی۔ تو پھر میرے چارپائی اس طرح ہلائی کہ اٹھو، تو اچانک میں اٹھی، تو جیسے ہی میں اٹھی وہاں کوئی نہیں تھا، تو میں نے دیکھا تو وہ صبح کی جو روشنی تھی وہ آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی۔ تو میری امی کہتی کہ میں جلدی جلدی واش روم میں گئی، میں نے وضو کیا اور باہر نکلی، لیکن جیسے ہی میں نماز پڑھنے کے لیے واش روم کے اندر جا رہی تھی تو میرا جو بڑا بھائی ہے وہ بھی میرے کمرے کے اندر آیا، اور وہ بھی بالکل تیار تھا، وضو کی تھی اس نے، لیکن وہ شاید مسجد اس دن نہیں جا رہا تھا، سردیوں کا موسم تھا، تو وہ اس نے شال پہنا تھا جیسے چادر، اور بس جائے نماز پر کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگا۔ تو میں واش روم گئی، میں نے وہاں کی وہ وضو اور واپس نکلی تو میرا بھائی پھر نہیں تھا، وہ چلا گیا تھا، اس نے نماز پڑھی تھی۔ تو اس طرح ہم سب ہے دوستو، ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں یا ہمارے گھر میں یہ کہ ہم امی کے کمرے میں جاتے ہیں، سب ہم کھانا بھی وہی کھاتے ہیں۔ سردیوں کی بات کریں، گرمیوں میں تو سب لوگ جو ہے باہر صحن میں بیٹھ کے ہی کھاتے ہیں کہیں، لیکن سردیوں کا یہ تھا کہ امی کے کمرے میں ہیٹر لگا ہوا ہوتا تھا 24 گھنٹے، اس طرح صرف رات کے ٹائم آف ہوتا تھا۔ سردی بہت پڑتی ہے ہمارے علاقے میں، تو ہم سب جو ہے وضو کر کے ان کے کمرے میں گھس جاتے تھے، اور اسی طرح یہ ہوتا تھا کہ بل جو ہے وہ گیس کا زیادہ آتا ہے، پھر ظاہر سی بات ہے سردیوں میں تو ہم ایک ہی کمرے میں ہیٹر لگاتے تاکہ زیادہ بل کی وجہ سے تو سب لوگ ایک ہی کمرے میں بیٹھتے تھے، ہم اس طرح کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے امی کہتی ہے کہ بھائی پھر چلا گیا تھا تم لوگوں کا، تو میں بھی اسی جائے نماز پہ کھڑی ہو کہ میں نے نماز پڑھی اور میں نے دعا کی، پھر میں اٹھی، میں باہر آئی، تو میں نے سوچا کہ چلو میرے بھائی کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ وہ تو ویسے بھی اٹھا ہے، اس نے نماز پڑھی ہے، تو میں اس سے کہتی ہوں آج دودھ نہیں ہے کہ دکان سے کسی بھی گوالے سے دودھ لے کے آئے تاکہ چائے پیتے ہیں، سردی بہت تھی۔ تو میں جب گئی تو وہ سو رہا تھا، تو میں نے اسے توڑا ہلایا کہ اٹھو اٹھو، چائے کے لیے میں چائے بناتی، تم بھی پیو گے، باقی سب سو رہے، میں بھی پیتی ہوں، سردی ہے۔ تو اس نے مجھے کہا امی تم صبح صبح اٹھاتی ہو، تو میں نے امی کہتی ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ یار ابھی تو تم اٹھے تھے، اب اتنی جلدی اتنی گہری نیند میں کیسے؟ تو اس نے کہا میں کب اٹھا تھا، میں تو اٹھا ہی نہیں ہوں۔ تو میں نے کہا تم نے ابھی نماز نہیں پڑھی میرے کمرے میں؟ تو اس نے کہا نہیں میں نے نہیں پڑھی۔ میری امی کہتی ہے کہ نہیں میرے کمرے میں باقاعدہ تم آئے تھے، تم نے مجھے جگایا بھی، میرا چارپائی 2-3 مرتبہ ہی لایا۔ تو
वो कहता है कि नहीं अम्मी, तो अचानक मेरे भाई को रियलाइज़ हो गया कि शायद अम्मी डरी है, तो उसने कहा हाँ हाँ मैं आया था, ठीक है पैसे दे दो मैं दूध लेके आता हूँ। तो उस फिर जब मतलब अम्मी ने कहा कि ये भी इतना मतलब वो है कि ये इतना जल्दी भूल जाता है नींद में, ये आया था उसने नमाज़ पढ़ फिर गए, लेकिन मेरे भाई ने हम सबको बुला के कहा कि मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी आज, मैं तो गया ही नहीं, मैं तो उठा ही नहीं हूँ, इतनी सर्दी मेरी तो आंखें ही खुली नहीं है उस टाइम। तो फिर हम सब जब भी अब अम्मी कहती है तो हम मजाक में कहते हैं अम्मी तुम डर गई थी, अम्मी कहते हैं चल हट बदतमीज़ हो, मैं कब डरती हूँ तो अम्मी किसी चीज़ से तुम्हें डराया है इसीलिए तो तुम्हें ही डराते हैं क्योंकि तुम डरती ही नहीं हो। तो अम्मी हंसती है कि नहीं वो तो ये शरारती था, ये आ गया था, अब झूठ बोलता है। और हम उसे कहते नहीं अम्मी नहीं तुम डर गई थी। तो अब अम्मी क्या कहती है दोस्तों, आप लोगों को पता है ये हमारी एक गलती है कि हमने अपनी अम्मी को सच सच बताया कि तुम डर गए। अम्मी कहती है कि रात के टाइम अक्सर मैं डरती हूँ। मेरी अम्मी माशाल्लाह एक बुज़ुर्ग खातून है, उसकी जो उम्र है वो 75 76 77 तक होगी माशाल्लाह, लेकिन वो बहुत बूढ़ी है, ठीक है। लेकिन अब वो कहती मैं कभी नहीं डरी ज़िंदगी में, लेकिन अब मुझे डर लगता है क्योंकि एक मर्तबा दोस्तों ये एक अलग स्टोरी, चलो ये बाद में सुनाती हूँ, ठीक है। और आज के लिए बस इतना। और दोस्तों मेरा चैनल जो है मोनेटाइजेशन के काफ़ी करीब है, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं मैं डीमोनेटाइज ना हो जाऊं, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि आप जो इमेजेस डालते हो वो रीयूज़ में आ सकते हैं, लेकिन मैं तो वॉइस ओवर करती हूँ, लेकिन शॉर्ट में मुझे प्रॉब्लम शायद आएगी क्योंकि जो शॉर्ट्स में डालती हूँ आर्यन खान के मुतलिक, तो जाहिर सी बात है वो शॉर्ट जो है बहुत सारे लोगों ने उसके पिक्चर डाली होगी। तो बस देखते हैं आगे क्या होता है। और बस आज के लिए इतना, कल के लिए खुदा हाफिज़।